بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ میں اپنے ناول کو کنٹینیو کرتی ہوں۔ اس ناول کا نام ہے ریچھ کے اسرار بائی انوار علی کی۔ منشی میں ابھی چشمے کی طرف گیا تھا، لیکن راستے میں ہی سے واپس آ گیا۔ کیوں صاحب واپس کیوں آ گئے؟ واپس اس لیے آ گیا منشی کے اکیلا آگے جانے کی ہمت نہ ہوئی۔ کیا وجہ ہوئی صاحب؟ منشی کی پیشانی پر لکیریں ابھر آئیں۔ ناہموار اور تنگ راستوں پر آپ کے لیے چلنا دشواری ہوگا۔ کوئی بات نہیں صاحب، شروع میں میدانی لوگوں کا یہی حال ہوتا ہے۔ 2-3 دن میں آپ رواں ہو جائیں گے۔ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ اگر یہی صورتحال رہی تو میں کہیں یہاں سے روانہ نہ ہو جاؤں۔ ایسا کیا ہوا صاحب؟ کچھ تو بتائیں۔ پہلے تو مجھے یہ بتاؤ کہ اس علاقے میں تم نے کوئی غیر معمولی چیز دیکھی یا کسی مزدور سے کچھ سنا؟ میں نے اسے سوال کیا۔ نہیں، ابھی تک تو ایسی کوئی بات سامنے نہیں آئی، لیکن میرے سامنے آ گئی ہے ایک دم انوکھی، ناقابل یقین بات۔ اس مرتبہ منشی نے مجھ سے کوئی سوال نہ کیا، صرف میری طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ میں نے ایک ایسا آدمی دیکھا ہے جو ریچھ تھا، یا یوں کہو میں نے ایک ایسا ریچھ دیکھا جو آدمی تھا۔ کیا کہہ رہے ہیں صاحب؟ منشی میری بات سن کر پریشان ہو گیا۔ جب میں نے منشی کو پوری تفصیل سے بتایا تو وہ مزید پریشان ہو گیا۔ میرا خیال تھا کہ وہ مجھ سے جائے واردات پر چلنے کی فرمائش کرے گا۔ شاید اسی لیے اس نے سامنے سے گزرتے ہوئے 2 مزدوروں کو آواز دے کر اپنے پاس بلا لیا تھا، لیکن ہوا اس کے برعکس۔ اس نے مزدوروں سے پہاڑی زبان میں کچھ بات کی اور بندوق میرے ہاتھ میں تھما کر وہ ان مزدوروں کے ساتھ رفو چکر ہو گیا۔ میں اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ جان سب کو پیاری ہوتی ہے، لیکن اتنی پیاری ہوتی ہے یہ آج ہی معلوم ہوا۔ خیر، میں بندوق مضبوطی سے پکڑے چاروں طرف چوکنے انداز میں دیکھتا ہوا پڑاؤ میں آ گیا۔ پڑاؤ اس جھونپڑی کا نام تھا جس میں لکڑی کے 2 بے حد مضبوط صندوق، ایک لالٹین اور اسی طرح کی چند ضروری اشیاء موجود تھی۔ اس جھونپڑی میں چچا جان، رئیس بھائی اور میں رہائش پذیر تھے، اور اس گنجان جنگل میں رہائش کی یہ آسائش کسی ایسے کم نہ تھی۔ ہماری جھونپڑی سے 100 گز کے فاصلے پر پہاڑی مرد اور عورتوں کی جھونپڑیاں تھیں۔ شام ہوتے ہی ان جھونپڑیوں میں رونق لوٹ آتی تھی۔ ایک ہنگامہ سا مچ جاتا۔ کٹائی کا کام ایسے وقت بند کر دیا جاتا تھا کہ تمام مزدور اندھیرا پھیلنے سے پہلے اپنے اپنے ٹھکانوں پر لوٹ آئیں۔ مزدور مرد عورت اپنے ٹھکانوں پر لوٹتے تو خوب شور مچاتے۔ ہماری جھونپڑی تک ان کے زور زور سے باتیں کرنے اور ہنسی ٹھٹھے کی آوازیں صاف سنائی دیتی۔ کبھی ڈھول پیٹنے کی آواز آتی اور ساتھ ہی عورتوں اور مردوں کے گانے کی آوازیں سنائی دیتی۔ یہ لوگ اپنی جھونپڑیوں کے آگے آگ جلا کر اس کے گرد بیٹھ جاتے اور دیر تک گانے بجانے میں مصروف رہتے۔ دن بھر کی تھکن اتارنے کا ان غریبوں کے پاس یہی ایک ذریعہ تھا۔ کبھی زیادہ موڈ میں ہوتے تو اٹھ کر رقص کرنے لگتے۔ جھونپڑی خالی تھی۔ میں بندوق ایک کونے میں کھڑی کر کے نرم بستر پر لیٹ گیا اور رسالہ پڑھنے لگا۔ جھونپڑی خالی تھی۔ میں بندوق ایک کونے میں کھڑی کر کے نرم بستر پر لیٹ گیا اور رسالہ پڑھنے لگا۔ رسالہ پڑھتے پڑھتے جانے کب نیند آ گئی۔ آنکھ کھلی تو چچا جان اور رئیس بھائی آ چکے تھے۔ کہو بھائی، کہیں باہر گھومنے نہیں نکلے؟ چچا جان نے مجھے جاگتا دیکھ کر پوچھا۔ آپ لوگوں کے جانے کے بعد میں چشمے کی طرف گیا تھا۔ میں اٹھتا ہوا بولا۔ بہت خوبصورت جگہ ہے بھائی وہ۔ ہاں، جگہ تو بہت اچھی ہے، اتنی اچھی کہ وہاں سے اٹھنے کو جی نہیں چاہتا، لیکن راستہ بہت دشوار گزار ہے۔ وہاں پہنچنے کے لیے کئی پل راہ سے گزرنا پڑتا ہے، اور آج تو میں مرتے مرتے بچا ہوں۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کہیں پھسل گئے تھے کیا؟ رئیس بھائی نے پوچھا۔ نہیں، پھسلا نہیں۔ میں چشمے کی طرف بڑے اطمینان سے چلا جا رہا تھا کہ کسی نے پیچھے سے کندھے پر ہاتھ رکھ کر مجھے روک لیا۔ کون تھا وہ؟ پھر جو مجھ پر بیتی تھی وہ تمام جزیات کے ساتھ کہہ سنائی۔ اس ریچھ انسان کا ذکر سن کر دونوں سناٹے میں آ گئے، اور کیوں نہ آتے، بات ہی ایسی تھی۔ بھائی کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ چچا جان کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد رئیس بھائی سے مخاطب ہو کر بولے۔ سمجھ میں تو خود میری بھی نہیں آیا۔ رئیس بھائی نے اپنی کیفیت بیان کی۔ یہ ٹھیک ہے کہ اس جنگل میں ہر طرح کے جنگلی جانور موجود ہیں، لیکن وہ جنگل میں انسانوں کی آمد کے بعد کہیں اندر چلے جاتے ہیں۔ 3 سال سے تو میں اس علاقے کا ٹھیکہ لے رہا ہوں، کبھی کوئی ایسی بات سننے میں نہیں آئی۔ کوئی کہے میں نے ریچھ دیکھا ہے تو اس کے بارے میں یقین کیا جا سکتا ہے۔ ممکن ہے کوئی ریچھ شہد کی تلاش میں اس طرف نکل آیا ہو، لیکن تم نے جس طرح کی مخلوق دیکھی ہے اس کا تو سرے سے کوئی وجود ہی نہیں۔ پتہ نہیں تم نے کیا دیکھ لیا؟ چچا جان نے آخر اپنے دل کی بات کہہ دی۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا۔ اگر میں اس عفریت کو بچشمے خود نہ دیکھتا تو شاید میری بھی یہی کیفیت ہوتی۔ پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہو رہا تھا۔ ایسے ناقابل یقین واقعات میرے ساتھ کیوں پیش آ رہے تھے؟ ابھی وہ ٹرین والا معمہ ہی حل نہ ہو سکا تھا کہ اس عفریت نے مصیبت کھڑی کر دی تھی۔ میں بے یقینی کے حصار میں مقید ہو گیا تھا۔ آخر کیا چیز تھی وہ
چچا جان جیسے خود سے ہم کلام تھے۔ اس مسئلے پر منشی سے بات کرنی چاہیے۔ منشی کا نام سن کر مجھے بے اختیار ہنسی آ گئی۔ میں نے جب چچا جان کو منشی کے بندوق لینے اور پھر خاموشی سے دیکھ کر بھاگنے کا منظر بتایا تو وہ مسکرائے بغیر نہ رہ سکے۔ یہ لوگ بڑے توہم پرست ہوتے ہیں، اس نے کوئی جین بوجھ سمجھ لیا ہوگا۔ رئیس بھائی نے رائے دی، کیا پتہ ایسا ہی ہو۔ چچا جان نے مسکراتے ہوئے کہا، ارے کیا بات کرتے ہیں ابا جناب، کیا ابھی توہم پرستوں میں سے ہو گئے؟ رئیس بھائی نے سنجیدگی اختیار کی۔ یہ صرف ایک خیال تھا جس کی صداقت کے بارے میں کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ آؤ ذرا باہر چل کر دیکھتے ہیں۔ مجھے ڈر ہے کہ کہیں منشی نے مزدوروں سے اس واقعے کا ذکر نہ کر دیا ہو۔ اگر ایسا ہو گیا تو مزدوروں میں دہشت پھیل جائے گی، وہ لوگ کام چھوڑ کر بیٹھ جائیں گے۔ پہلے منشی سے بات کر لیں، اسے سمجھا کے پھر چشمے کی طرف چلیں گے۔ ممکن ہے کہ وہ بلا کہیں آس پاس ہی ہو۔ رئیس بھائی نے رائفل اٹھاتے ہوئے کہا۔ میں نے رئیس بھائی کو رائفل اٹھاتے دیکھ کر کارتوسوں کی پیٹی گلے میں لٹکائی اور بندوق کندھے پر رکھ کر ان کے ساتھ چلنے کے لیے راضی ہو گیا۔ بیٹے اکیلے مت جانا، اپنے ساتھ 2-4 مزدور لے لینا۔ چچا جان نے ہمیں کمر کستہ دے کر ہدایت فرمائی۔ ہم دونوں جی بہتر کہتے ہوئے باہر نکل آئے۔ پہلے ہم نے منشی کو اس کی جھونپڑی میں دیکھا، وہ وہاں موجود نہ تھا۔ رئیس بھائی کو اس کا دوسرا ٹھکانہ معلوم تھا۔ ہم دونوں اس طرف چل دیے۔ کچھ دور چلنے کے بعد مجھے سامنے سے ایک پہاڑن آتی ہوئی دکھائی دی۔ اس کے سر پر بانسوں کا گٹھڑ تھا اور وہ بڑی بے تکلفی سے اونچے نیچے پتھریلے راستے پر چلتی ہوئی آ رہی تھی۔ اس کی چال میں ہرنیوں جیسی تیزی تھی۔ اس مزدور عورت کو دیکھ رہے ہو؟ ہاں دیکھ رہا ہوں۔